الشياطين صدورهم ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نحمدك اللهم يا مجيب كل سائل. الصلاة والسلام على من هو أفضل الرسائل وعلى آله وأصحابه ذوي الفضائل. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد: لقد كان لسبع في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال في مقام آخر: فأخذتهم رجفة فاصبحوا في غار الجاثمين. صدق الله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی. مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعظم ذکرہ واتم برہانہ واجل شانہ کی حمد و ثنا اور سرور کائنات مغفر موجودات زینت بزم کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن اور سنت کی سمجھ عطا فرمائے. سامعین محتشم، آج کے درس کا موضوع ہے اللہ کی سب سے بڑی نعمت اور اللہ کا سب سے بڑا عذاب. اس درس کا پس منظر یہ ہے کہ ان دنوں آپ کو پتہ ہے کہ مملکت خدا مملکت پاکستان کے بہت سارے علاقوں میں بالخصوص بلوچستان میں اور جنوبی پنجاب میں سیلاب نے تباہی مچا رکھی ہے. لوگوں کی شہادتیں ہوئیں، لوگ مرے، ان کے اسباب جو ہے وہ ضائع ہوئے، ان کے جانور مر گئے، ان کی زمینیں اجڑ گئیں، ان کے باغات اجڑے، ان کی اولادیں جو ہیں وہ فوت ہو گئیں، اپنوں سے وہ لوگ جدا ہوئے. ان کی چیخ و پکار، ان کا واویلا کرنا اور ان کا چیخ چیخ کر مدد کے لیے بلانا یہ اس بات کی نمازی کرتا ہے کہ آدھے سے زیادہ ملک کا اس طرح چیخ و پکار کرنا یہ رب عز و جل کی طرف سے ہمیں کوئی پیغام ہے اور رب کی طرف سے ایک بلاوا ہے کہ آج بھی ابھی بھی وقت ہے، واپس آ جاؤ، میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا فرماؤں گا، اور اگر میری تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے. تو اللہ عز و جل نے ہمیں سب سے جو قیمتی شے، سب سے قیمتی جو نعمت عطا فرمائی، اگرچہ اللہ عز و جل نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا اور آسمان اور زمین کو پیدا فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کی جو اشرف المخلوقات انسان ہیں، آسمان اور زمین مل کر
انسان کی خدمت کرے. سورج پیدا کیا، چاند پیدا کیا، ستارے پیدا کیے. سورج سے حرارت ملتی ہے، چاند خوبصورتی کی بھی علامت اور رات کو روشنی کا ذریعہ. اور جو آج پھلوں میں ہمیں لذت و ذائقہ محسوس ہوتا ہے، یہ اللہ کی اس نعمت کی روشنی کا صدقہ ہے جو اللہ ہمیں عطا کرتا ہے. ستاروں کے ذریعے لوگ خشکی پر بھی رستے ڈھونڈتے ہیں. ہم مسلمان ستاروں کے ذریعے قبلے کو تلاش کرتے ہیں، راتوں میں یہ رہنمائی کرتے ہیں. آسمان کی زینت ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. اگر زمین پر جائیں تو انسان کا اپنا وجود ہی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. انسان کو اللہ نے آنکھیں دیں، بولنے کے لیے زبان دی، سننے کے لیے کان دیے، سوچنے کے لیے ذہن دیا، کھانے کے لیے منہ دیا، اور شکر ادا کرنے کے لیے زبان عطا فرمائی، اور دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا فرمائی. اور پھر انسان کی خدمت کے لیے اللہ نے شجر بھی پیدا کیے، حجر بھی پیدا کیے. اللہ عز و جل نے حلال جانوروں میں سے بھی اور حرام جانوروں میں سے بھی اللہ عز و جل نے بہت سے جانوروں کو، بلکہ کل جانوروں کو انسان کی خدمت پر لگا دیا. ہم حلال جانوروں سے گوشت حاصل کرتے ہیں، دودھ حاصل کرتے ہیں، ان سے پاک برداری کا کام لیتے ہیں. اور حرام جانوروں سے کئی مرتبہ دوائیاں بھی تیار ہوتی ہیں، کئی مرتبہ بہت سے فائدے لیتے ہیں. لیکن اس کے باوجود رب عز و جل کی اگر نعمتوں کی بات کریں تو اللہ عز و جل کی بہت بڑی نعمت جو اللہ عز و جل نے انسانوں میں سے مومنین کو عطا کی ہے، وہ نعمت ہے اللہ عز و جل کا ہمیں مسلمان پیدا فرمانا. یہ اللہ عز و جل کا بہت بڑا کرم قرآن کریم میں ہے. اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، غالباً سورہ الحجرات میں ہے، یہ لوگوں اللہ پر احسان مت جتلاؤ کہ تم نے اسلام قبول کیا تو مومن ہو. یہ تمہارا رب پر احسان نہیں بلکہ اس اللہ کا احسان ہے کہ اللہ عز و جل نے تم سب کو نور ایمان عطا فرمایا. یہ رب کا کرم. اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں ایک ارشاد فرمایا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. اللہ عز و جل نے مومنین پر بہت بڑا احسان کیا، بہت بڑی نعمت مومنوں کو عطا کی. وہ کیا کہ اللہ نے اپنا محبوب اپنے مومنین کو عطا فرمایا. اس سے پتہ چلا کہ محبوب علیہ السلام کا اس دنیا میں آنا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنا، ہمارا مومن بن جانا، یہ زمین و آسمان کی ہر نعمت سے اللہ عز و جل نے بڑی نعمت عطا فرمائی. کیونکہ جنت کی نعمت ہے، جنت کی راحتیں، جنت کے باغات، جنت میں جو حور و غلمان، جنت میں جو اللہ کا دیدار ہے. اگر اللہ یہ ساری نعمتیں آخرت میں عطا کرے گا تو اپنے حبیب کا صدقہ اس ایمان کی وجہ سے ہی عطا فرمائے گا. اللہ عز و جل کے حبیب نے ارشاد فرمایا، سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَٰذَا الْقَمَرَ الْبَدْرِ. ان قریب تم رب کا دیدار ایسے کرو گے جیسے چودھویں کے چاند کو دیکھتے ہو. اس کے سبب ہوگا یہ ایمان کے سبب. اللہ عز و جل کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑا اس کا احسان، سب سے اس کا بڑا کرم، سب سے بڑی کرم نوازی اور سب سے بڑی جو دین ہے رب کی، وہ مومن کے لیے اس کا ایمان ہے. اسی لیے مرتے وقت سرکار قرآن صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ وفات کے وقت جس کی زبان پر، میں مفہوم بتا رہا ہوں حدیث کا، جس کی زبان پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری ہوگا، اگرچہ اس کی 1000 سال عمر ہوئی، اگرچہ اس کے گناہوں پر گناہ ہوئے، اس ایک کلمے کے صدقے، اس ایمان کے صدقے اللہ عز و جل سارے گناہوں کی مغفرت فرما دے گا. ایمان اتنی قیمتی شے ہے. ایمان رب کا وہ نور، رب کی وہ عطا، رب کی وہ دین کہ جس کے لیے ہم ساری زندگی اگر اللہ کا شکر ادا کریں تو شکر ادا کر ہی نہیں سکتے. اور جتنی کوئی قیمتی شے ہوتی ہے اس کی حفاظت کے لیے بھی اتنا ہی زیادہ اہتمام کیا جائے. مثلاً گھروں میں چرپائیاں بھی ہوتی ہیں، لوگ ویسے ہی گھر کو کھلی لگا کر بھی چلے جاتے ہیں. چرپائیاں ہیں، بسترے ہیں، اور عموماً ہماری پہاڑی زبان کی مثال ہے، یہ ہمارے گھر چھوڑ کے آ رہے ہیں اور یہ بسترے کر سکتے. اگر کسی کے گھر 10 کلو سونا پڑا ہو،
اسے رات کو نیند نہ آئے. کیوں؟ چور لوٹ کر نہ لے جائے. وہ دن کو گھر سے غائب نہ ہو سکتا ہے وہ اپنی اولاد سے بھی چھپائے، وہ محلے داروں سے بچائے، محفلوں میں اس کا ذکر نہ کرے، بات عام اس لیے نہ کرے کہ کہیں کسی تقریب کار آدمی کو پتہ چل گیا تو وہ میرا سونا نہ لوٹ کر لے جائے. انسانی ذہن قیمتی شے کی حفاظت کے لیے یہ اہتمام کرتا ہے، لیکن اس سب سے زیادہ جو قیمتی شے آسمان و زمین کی ساری نعمتیں ایک پلڑے میں رکھیں اور مومن کا ایمان دوسرے پلڑے میں رکھیں تو یہ ایمان ان نعمتوں سے زیادہ وزنی ہے. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ عز و جل کا مومنین پر سب سے بڑا کرم ہے، سب سے بڑا احسان ہے، جو سب سے بڑی نعمت اللہ عز و جل نے مومنین کو عطا فرمائی ہے وہ ہے ایمان. تو ایمان کی فکر جان سے زیادہ ضروری ہے. ایمان کی فکر جان سے زیادہ ضروری ہے. آپ نے دیکھا نہیں صحابہ کرام کے ساتھ کیا کیا ظلم ہوئے. تپتے صحرا میں لٹایا گیا، جلتے کوئلوں پر لٹایا گیا، برچھیاں چلائی گئی، نیزے چلائے گئے، تلواروں کی ضربیں لگی، جسموں کو چیرا گیا، گھروں سے نکالا گیا، اولادوں سے جدا کیا گیا. باپ بیٹے کے سامنے تلوار لے کر، بیٹا باپ کے سامنے تلوار لے کر، اپنی جان سے بھی زیادہ اگر انہوں نے حفاظت کی ہے تو وہ اپنے ایمان کی حفاظت کی ہے. اور ایسے ایسے عذاب ان کو دیے گئے، ایسے ایسے عذاب کہ اگر ایک انسانی کا تصور کر کے بھی تب بتاؤ. لیکن انہوں نے اپنی جان سے بھی زیادہ اپنے ایمان کی حفاظت کی، اور جس نے جان سے زیادہ ایمان کی حفاظت کی اللہ عز و جل نے اس کو مرتبہ شہادت عطا فرمایا. آپ نے پڑھی ہوگی کئی مرتبہ حدیث مبارکہ کہ جو شہید ہے اس کو سب سے بڑی جو اللہ عز و جل کی طرف سے پہلی نعمت عطا کی جاتی ہے وہ ہے رب عز و جل کی اپنی ذات کا اسے مشاہدہ عطا کرتا ہے. ادھر اس کے خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، ادھر اللہ مغفرت کا پروانہ پہلے عطا کرتا ہے. اور یہ چیز اسے کیوں ملی، یہ مقام اس سے کیوں ملا، اسے رب کا دیدار کیوں دیا گیا، جنت کی نعمتیں اس کو کیوں دکھائی گئی، جنت میں راحتیں اسے کیوں ملی؟ کیوں کہ اس نے جان دے کر ایمان بچایا. آج ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیتے ہیں، مثالیں اس طرح اس لیے دی جاتی ہیں تاکہ بات اچھی طرح ذہن میں بیٹھ جائے اور سمجھ آ جائے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ کی قربانی کی مثال دی جاتی ہے. آپ نے اپنے آپ کو دین پر قربان کیا، اپنی اولاد کو کیا، اپنے بھتیجوں کو کیا، اپنے بھانجوں کو کیا، اپنے بھائیوں کو بھی دین پر قربان کیا، یعنی اپنی جانیں دے کر ایمان کو بچایا. جو جان دے کر ایمان بچاتے ہیں اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی زندگی عطا کرتا ہے، آخرت میں ہمیشگی والی زندگی عطا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ کی جو سب سے بڑی جو نعمت ہے رب کی طرف سے وہ جو ہے نا سب درود پاک علیہ السلام. ایمان جو ہے یہ مومن کے لیے رب کی طرف سے سب سے بڑی نعمت. ایمان ہے تو قرآن پڑھنے کا فائدہ، ایمان ہے تو مسجد میں بیٹھنے کا ثواب، ایمان ہے تو قربانی دینے کا ثواب، ایمان ہے تو حرم کعبہ جانے کا ثواب، ایمان ہے تو آپ نیکی کا سوچتے ہیں، کریں یا نہ کریں اس سوچ پر بھی اللہ نیکی کا ثواب ادا کرتا ہے. یہ ایمان کی وجہ سے یہ جو آج پوری دنیا میں اس کام کو اللہ عز و جل نے ایک مضبوطی، ایک دبدبا، ایک روح اور عزت عطا کی ہے تو
یہ مومنین کے ایمان کی وجہ سے اللہ عز و جل نے یہ عزت ان کو عطا فرمائی. دوسرا ٹاپک کا جو اس ٹاپک کا جو دوسرا حصہ ہے، پہلی بات بتائی آج کا ٹاپک کا جو آج کا موضوع ہے درس کا، وہ ہے اللہ کی سب سے بڑی نعمت. میں نے کہا اللہ کی سب سے بڑی نعمت مومن کا ایمان ہے. دوسرا ٹاپک کا حصہ ہے، موضوع کا حصہ ہے کہ اللہ کا سب سے بڑا عذاب. قرآن کریم قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ آیت ہوتی قوم کا ذکر کروں گا جن پر اللہ عز و جل نے عذاب نازل کیا. ان میں سے ایک ہے پارہ نمبر 22 سورہ سبا، اس کی آیت نمبر 15 سے یہ قصہ سٹارٹ ہوتا ہے، شروع ہوتا ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ، بے شک قوم سبا کے لیے ان کی آبادی میں نشانی تھی. نشانی کیا تھی؟ اللہ کی طرف سے نشانی. جنتان عن یمین و شمال، وہ نشانی تھی دو باغ. دائیں طرف بھی وہ باغ تھا اور بائیں طرف والا حصہ بھی وہ باغ تھا. اللہ نے اس کو جنت کہا. کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ. آیات کے لفظ پر غور کریں. اللہ نے ارشاد فرمایا اپنے رب کے دیے ہوئے میں سے کھاؤ، ان سے کہا، اور پھر فرمایا واشکروا لہ، کھانے کے بعد اللہ کا شکر بھی ادا کرو. وہ باغ کیسے؟ اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندہ خالی ٹوکرا رکھے نا سر پر، کسی درخت کو ہاتھ نہ لگائے، کسی درخت ہاتھ نہ لگائے چاہے نہیں، خالی ٹوکرا رکھ کر باغ میں گھسے، چند قدم چلے گا تو بغیر ہاتھ لگائے جو درختوں سے پھل نیچے گرتے تھے اس سے وہ ٹوکرا بھر جائے گا. اللہ نے ارشاد فرمایا بلدۃ طیبۃ، وہ پاکیزہ شہر، رب غفور، اور بخشنے والا رب. اللہ نے باغ بھی دیے، شہر کی فضا کو بھی پاکیزہ رکھا، کھانے کے لیے رزق دیا، اور پھر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جس نے دیا ہے نا میں خود بخشنے والا مہربان ہوں. اللہ نے ارشاد فرمایا فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْنِ جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجزي إلا الكفور. ارشاد فرمایا کہ فَأَعْرَضُوا، اتنی میں نے انہیں نعمتیں دی پھر بھی انہوں نے میری سرکشی کی. فَأَعْرَضُوا، انہوں نے منہ پھیرا. میں نے کہا تھا شکر ادا کرو، انہوں نے شکر نہیں کیا. میں نے کہا تھا میں بخشنے والا مہربان ہوں، معافی مانگو، انہوں نے معافی نہیں مانگی. فَأَعْرَضُوا، انہوں نے میری نافرمانی کی. تو پھر میں نے کیا کیا؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے میں نے ان پر سیلاب بھیجا، اور سیلاب بھی کون سا؟ زور کا سیلاب بھیجا. وہ سیلاب نے کیا کیا؟ مٹی کے توتے زمین کے نیچے سے اٹھائے اور باغ پر دے مارے. اللہ نے ارشاد فرمایا میں نے اس باغ کو بڑا ہرا بھرا رکھا تھا، شہر کی فضا کو پاکیزہ رکھا تھا. وہ شہر جو تھا وہ بڑا آباد تھا. جب انہوں نے میری ناشکری کی، میری نعمتوں سے منہ پھیرا اور میرے ساتھ سرکشی کی، تو میں نے ان پر سیلاب بھیجا جس نے ان پکے ہوئے ان پھلوں سے لدے ہوئے باغوں کو اجڑے ہوئے باغوں میں تبدیل کر دیا. اللہ ارشاد فرماتا ہے اور ناشکروں کو ہم ایسا ہی صلا دیتے ہیں، ناشکروں کو ہم ایسا ہی صلا دیتے ہیں. یہ قوم سبا کے بارے میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا.
سورہ نون والقلم اس کا رکوع نمبر 1 اللہ عز و جل نے ذکر کیا ہے 3 بھائیوں کا. جو 3 بھائیوں کا اللہ عز و جل نے ذکر کیا کہ ان کا والد بڑا صالح تھا, اس کے پاس ایک باغ تھا, اور باغ جو تھا اس کے والد بچوں کے والد کا یہ طریقہ کار تھا کہ جب باغ سے پھل اتارتے تو وہ اعلان کرتے, غریبوں کو بلاتے, مسکینوں کو بلاتے, فقیروں کو بلاتے اور ان سے کہتے کہ باغ سے جو پھل گریں گے یا جو ہماری جھولی میں نہیں گریں گے یا ہمارے برتن میں نہیں گریں گے یا درختوں سے ویسے ہی جھاڑ کر گر جائے, وہ سارا تمہارا حصہ. یہ تو وہ ہے جو تمہیں بغیر طلب کے ہم دے رہے ہیں, باقی جو ہم چنیں گے ان میں سے بھی ہم تمہیں بطور تحفہ بطور ہدیہ تمہیں دیں گے. باپ کی وفات ہو گئی, 3 بھائیوں میں لالچ آ گئی. انہوں نے کیا کیا کہ اب ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ہم نے اپنے غریبوں کو مسکینوں کو بلایا تو وہ تو باغ کا آدھا پھل کو کھا جائیں گے, ہمیں کیا ملے گا. لالچ آئی, بھوکل آیا, تھی آزمائش. انہوں نے کیا کیا کہ راتوں رات نکلے وہ اپنے باغ کی طرف. باغ بڑا ہرا بھرا تھا. حضرت عبداللہ کے مسلم سے روایت ہے کہ صرف جو اس کے خوشے تھے نا انگوروں کی بیل کے, گچھا سمجھتے ہیں نا, خوشا گچھا, انگوروں کی بیل جو انگوروں کا خوشہ تھا. حضرت عبداللہ کے مسلم کہتے ہیں وہ اتنا بڑا تھا کہ اگر خچر پر لادا جائے تو وہ لاد سکتے. بلکہ ایک روایت میں ہے کہ وہ کھجوروں کا وہ انگوروں کا جو گچھا تھا وہ 6 فٹے یا 7 فٹے ابشی کے قد کے برابر سے انگوروں کا گچھا ہوا. انہیں لالچ ہے ہاتھوں رات نکلے, مسکینوں کو غریبوں کو پتہ نہ چلے اپنے باغ کی طرف. جب آگے گئے تو اللہ عز و جل نے آگ بھیجی اور باغ کو اللہ عز و جل نے جلا کر راکھ کر دیا. یہ قرآن پاک میں قصہ مذکور ہے. میں نہیں جاننا چاہتا اس لیے میں وہ آیا نہیں پڑھا, میں مقصود بتانا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ میں نے اس باغ کو جلا کر راکھ کر دیا. ان میں سے ایک بولا کہتا ہے یہ ہمارا باغ نہیں ہے, یہ کوئی اور ہے, ہم راستہ بھولتے ہیں. وہ ان میں سے تھوڑا سا نیک تھا, اس نے کہا یہ راستہ نہیں بھولے, یہ رب عز و جل کی طرف سے تمہیں پکڑ ہوئی ہے اور تم نے کیا کیا ہے, اللہ عز و جل کی نافرمانی کی ہے, اللہ عز و جل نے تمہاری نعمت کو عذاب میں بدل دیا. تو خیر اس آیت کا اگلا حصہ ہے اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ لوگوں نے پھر دوبارہ توبہ کی, اللہ عز و جل نے اس باغ کو دوبارہ ہرا بھرا کر دیا. تیسرا قوم لوط کے حوالے سے. قوم لوط کا آپ نے نام سنا ہوگا, کئی بار سنا ہوگا. کتنے برائیاں تھیں. احادیث میں آتا ہے کہ 9 قسم کی برائیاں تھیں. سب سے بڑی برائی ان میں یہ تھی کہ یہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کی طرف مائل ہو گئے. قرآن پاک واضح طور پر یہ قصہ لکھا. سدوم کے رہنے والے لوط علیہ السلام کا زمانہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ ایک ہے. اور لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یا بھانجے لگتے تھے یا بھتیجے. خیر مختصر یہ قوم لوط جو تھی اللہ عز و جل نے ان کو نیست نابود کیسے کیا. آج بھی بحیرہ گردار سے کہتے ہیں, بحریت. جبریل علیہ السلام نے شہر کے نیچے جہاں سے زمین کا آخری سرا ہے وہاں سے زمین کو اٹھایا اور الٹ کر جیسے پلٹ دیا. وہ لوگ زندہ زمین میں دھس گئے اور بحر گردار میں کوئی کیڑا بھی زندہ نہیں رہ سکتا آج بھی, اور اس کا سیرا ہی نہیں ملتا کہ وہ اتنا گہرا ہے. دوسرا اللہ عز و جل نے ان پر کام کیا کیا کہ اللہ عز و جل نے ان پر آگ والے پتھر برسائے, حتیٰ کہ ہر پتھر پر جس کو اس پتھر میں لگنا تھا پتھر پر نام لکھا ہوا تھا کہ میں نے فلاں کو لگنا ہے. حتیٰ کہ ایک بندہ یہ صدوق کا ایک تاجر تھا, یہ بھاگ کر چلا گیا حرم پاک مکہ شریف بھاگ کر چلا گیا کہ یہاں پر جو ہے وہ
تو اندر 40 دن تک اندر پھنسا رہا گھسا رہا کہ میں باہر نکلوں گا تو پتھر مجھے کچھ کہے گا. کہتے ہیں پتھر 40 دن تک اس کا انتظار کرتا رہا. جو ہی وہ باہر آیا اس کے سر پر لگا وہ موت ہو گئی. جرم کیا تھا یہ؟ نمبر 1 عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کی طرف مائل ہوتے ہیں. نمبر 2 بتا جرم میں کچھ کہہ رہا ہوں اور وجہ یہ جو سیلاب آتے ہیں یہ جو دن ب دن ہمیں رزق کی تنگی سکون کی تنگی سکون نہیں گھروں میں بے برکتی لڑائی جھگڑے اولاد کا نافرمان ہونا یہ ہمارے اوپر یہ سیلاب کی صورت میں عذاب مسلط ہے اس کا ہونا. اور آج ہم حکمرانوں کا رونا روتے ہیں کہ حکمران ظالم ہے. یہ حکمران ظالم نہیں ظلم ہم کرتے ہیں اللہ ظالم حکمران ہم پر مسلط کر دیتا. یاد رکھیے یہ ہمارے کرتوتوں کی سزا. قوم لوط کے جو بد اعمالیاں تھیں ان میں سے ایک تھا عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کی طرف مائل. نمبر 2 ان کی جو محافل ہوتی تھی نا آپس میں بیٹھتے تھے حدیث میں ہے کہ یہ فوش کوئی سے کام لیتے تھے. فوش کوئی کیا گندی باتیں. ہماری اپنی جو محافل سجتی ہیں دوستوں کی یا تو کسی کی ماں کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں یا کسی کی بہن کے بارے میں بات کر رہے ہیں یا محلے میں کسی کی عزت کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں. سوشل میڈیا پر عزتیں اچھالتے ہیں الزامات لگاتے ہیں بہتان لگاتے ہیں تہمتیں لگاتے ہیں عزتیں اچھالتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ کسی کی ماں کے بارے میں بہن کے بارے میں بیٹی کے بارے میں یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں ان کے دل پر کیا گزرتی ہو. سرکار نے ارشاد فرمایا ان کا دوسرا گناہ یہ تھا کہ وہ فحش گوئی سے گندی باتیں کیا کرتے تھے آپس میں. اور نمبر 3 وہ لوگوں کے رستے تنگ کیا کرتے تھے رستے روکا کرتے تھے رکاوٹ پیدا کیا کرتے تھے. آج ہمارا کام کیا ہے آپ گلی میں محلوں میں نظر دوڑائیں. قرآن پاک جو ہے اساطیر الاولین یہ پہلو کی کہانیاں نہیں ہیں یہ حقیقت ہے جو قرآن نے بیان فرمائی ہے. تو اللہ عز و جل نے ان کرتوتوں کی وجہ سے ان پر اپنا عذاب مسلط کیا. وہ چغلی بھی کرتے تھے وہ لوگوں کا مذاق بھی اڑاتے تھے کافی ساری برائیاں. تو اللہ عز و جل نے ان کو دیس نابود کر کے رکھا. پھر ایک اور قوم جس پر عذاب آیا قوم عاد جو تھی یہ ان کے جو جسم تھے یعنی ان کی جو جسامت تھی کھجور کے تنوں کی طرح یہ لمبے تھے. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں میں نے ایسی طاقت عطا کی ہے جو میں نے پوری کائنات میں کسی کو عطا کی. لیکن انہوں نے کیا کیا اللہ عز و جل کی ناشکری کی اللہ کی نافرمانی کی اللہ کے نبی کا مذاق اڑایا. اللہ عز و جل نے ان پر عذاب مسلط کیا اور آندھی آئی. کئی دن تک وہ آندھی چلتی رہی جس نے نہ ان کے چھوٹوں کو چھوڑا نہ بڑوں کو چھوڑا. بچے وہی جو اللہ کے اس نبی کے قدموں کے ساتھ جڑے ہوئے تھے. کا ذکر آتا ہے قرآن پاک میں حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود کا. انہوں نے کیا کیا حضرت صالح علیہ السلام کی جو اونٹنی تھی پہلے تو اللہ کے اس نبی کو مت کیے رکھا ہے کبھی یہ معجزہ طلب کر کبھی وہ کر کبھی یہ بدتمیزی کبھی وہ بدتمیزی. تو پھر انہوں نے کہا اگر تم اللہ کے نبی ہو تو ہم تمہیں نبی تب مانیں گے جب یہ سامنے جو پہاڑ ہے اس میں سے کوئی اونٹنی نکلے. حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کی پہاڑ پھٹا اور پہاڑ میں سے ایک زندہ اونٹنی نکلی اور وہ اونٹنی گابن تھی پیٹ میں بچہ تھا. اللہ کی نشانی تھی. قوم سمود نے کیا کیا کہ اس اونٹنی کے ساتھ ظلم کیا اس کو ذبح کر دیا. قرآن پاک میں ہے پھر ہم نے کیا کیا ہم نے ان پر زلزلہ بھیجا اور ان کو دیس کو نابود کر کے رکھ دیا. اللہ کی نشانی کا انہوں نے مذاق اڑایا. میں چند باتیں کر کے کچھ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم
انہوں نے کیا کیا؟ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ ناپ تول میں کمی کرتے تھے. اللہ عز و جل نے کیا کیا؟ اللہ عز و جل نے ان پر ایک چنگاڑ مسلط کی, ایک شعلہ مسلط کیا, اور وہ نیست و نابود ہو کر رہے ایک چنگاڑ. حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے حوالے سے اللہ نے ارشاد کیا فَقُلْنَا كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. وہ 12,000 یہودی ایک ہی دن میں کوئی بندر بن گیا, کوئی خنزیر بن گیا. انہوں نے کیا کیا تھا؟ ہفتے والے دن اللہ عز و جل نے منع کیا تھا کہ مچھلی نہیں پکڑو. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اللہ کی سرکشی, اللہ عز و جل کی نافرمانی. انہوں نے الہ نکالا جی, سمندر سے ایک نالی نکالی, تب آگے کر کے کنواں کھودا. تو کیا کرتے وہ؟ ہفتے سے پہلے وہ نالی کھول دیتے, مچھلیاں جو ہے وہ نالی میں سے تیر کر کنویں میں گرتی, یہ رستہ بند کر دیتے, کہتے ہم نے کون سی پکڑی ہے, یہ تو چل کر آئے لے کرتے. اللہ کی نافرمانی کی. روایت میں آتا ہے وہ جنہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 3 گروہ تھے. ایک وہ تھے جو انہیں کہتے تھے خدا کے بندو یہ کام نہ کرو, تم اللہ کے عذاب کو مسلط کرنے کے لیے دعوت دے رہے ہو, اپنے آپ کو مسلط کرنے کے لیے. دوسرا گروہ تھا وہ برا تو سمجھتا تھا لیکن چپ تھا, منع نہیں کرتا تھا, لگے رہو جی سب کیا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں وہ جنہوں نے کہا نا مسئلہ دینا مسئلہ کہتے ہیں نا. اور تیسرا گروہ وہ تھا جو سیام کہتا تھا جی سب کو سب کیا کر. اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا انہوں نے سرکشی کی, وہ حد سے بڑھے. تو اللہ تعالی نے فرمایا ہم نے کہا کونوا قردۃ خاسئین, دودھکارے ہوئے بندر بن جاؤ. روایت میں آتا ہے کچھ خنزیر بن گئے, کچھ بندر بن گئے, ان کی تعداد تھی 12,000. کتنی تعداد تھی ان کی؟ وہ روتے تھے, چلاتے تھے, لوسے کا لوسے. مختصر یہ کہ اللہ عز و جل نے قارون کو زندہ زمین میں دلسایا, فرعون کو اللہ عز و جل نے غرق کیا. بنی اسرائیل پر کبھی کھٹمل کا عذاب آیا, کبھی جنون کا عذاب آیا, کبھی خون کا عذاب آیا, کبھی مینڈک کا عذاب آیا, کبھی تہوں کا عذاب آیا. میدان طے میں بنی اسرائیل والے بھٹک بھی گئے. نمرود کو اللہ عز و جل نے اس پر عذاب مسلط کیا, دماغ میں مچھر گھس گیا, جوتے کھا کھا کر وہ مرا. اس حقیقت کو سناؤ. اللہ عز و جل نے نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب بھیجا کہ وہ نوح علیہ السلام نے جو کشتی بنائی تھی وہ مذاق اڑاتے تھے, اور کشتی پر انہوں نے پیشاب کرنا شروع کر دیا, پخانا شروع کر دیا. خدا کی کمی پر عذاب دیا, خارش کا عذاب دیا, کوئی اور عذاب مسلط ہوا. تو ان میں سے جو مریض تھا اس کو تب تک شفا نہ ملتی تھی جب تک وہ کشتی کے ساتھ جو گندگی اس نے لگائی تھی وہ گندگی اپنے جسم کے ساتھ لگائی, یعنی تھوکی کا چٹنا. میں اتنی طویل بحث کر رہا ہوں, بات کر رہا ہوں کہ اللہ عز و جل نے پچھلی قوموں میں کسی پر زلزلے کا عذاب مسلط کیا, کسی پر آگ کی چنگاڑ مسلط کی, کسی کو اللہ عز و جل نے زندہ زمین میں دفنا دیا, کسی پر آگ کی برسات ہوئی, کسی پر پتھر کی برسات ہوئی, کسی کو جو ہے وہ سمندر میں غرق کیا. ان کے گناہ تھے, بڑے بڑے تھے. اگر ان ساری باتوں کا نچوڑ نکالا جائے, ان ساری باتوں کا نچوڑ نکالا جائے کہ اللہ نے ان پر عذاب مسلط کیوں کیا, پہلی بات یہ بنتی ہے کہ انہوں نے اللہ عز و جل کی نافرمانی کی. بات ساری اسی میں آ جاتی ہے. اور نمبر 2, انہوں نے اللہ عز و جل کی جو نشانیاں تھیں انہوں نے اس کا مذاق کیا. اللہ کی نشانیاں کیا چیز کہ جنہیں دیکھے تو رب یاد آ جائے. اللہ کی نشانیاں کیا؟ جیسے قربانی کا جوہر, یہ شاعر اللہ سے, اللہ کے شاعر میں سے, اسلام کے شاعر میں سے, نشانیوں میں سے. مسجدیں یہ اللہ کی نشانیوں میں سے, حرم کعبہ اللہ کی نشانیوں میں سے, مسلمانوں کے قبرستان اللہ کی نشانیوں میں سے, خود مومن اللہ کی نشانیوں میں سے. یہ اذان دیتے ہیں اللہ کی نشانیاں, یہ قرآن اللہ کی نشانی, اللہ کی نشانی ہے. تو ان قوموں پر جو عذاب آئے ان کا نچوڑ نکالے 2 چیزیں, اللہ کی تو سرکشی کی, نافرمانی کی. بات
لیکن اس کے ساتھ ہم نے اللہ کے نبیوں کا مذاق اڑایا، اللہ کے پیاروں کا مذاق اڑایا، جو دین کی دعوت کرتے تھے ان کا مذاق اڑایا، تو اللہ نے کسی پر سلام بھیجا، کسی پر آگ بھیجی، کسی پر کیا، کسی پر کیا، کسی پر کیا۔ آج جو ہمارے بلوچستان میں آگ ہو رہا ہے، پورے ملک کا 54%، 54% حصہ بلوچستان ہے، آپ کو پتہ ہے؟ تقریباً 54% حصہ رقبے کے لحاظ سے بلوچستان، جنوبی پنجاب میں جو قہر آ رہا ہے، اور آپ غور کیجیے گا لوگوں کی موتیں بھی ہوئی، یا تو سبزیاں اور پھل اجڑ رہے ہیں، یا لوگوں کی دکانیں اجڑ رہی ہیں، یا لوگوں کے جانور مر رہے ہیں۔ ہے نہیں بات؟ ایسے غور کیا کبھی؟ آپ غور کریں، 1200 بندوں کی موت ہوگی، شہادت ہوگی، مسلمان لوگوں کے گھر اجڑے، اولادیں بھی بہہ گئی، پتہ ہی نہیں چلا گئی کدھر۔ لوگوں کے کوئی 2-2 4-4 جانور نہیں، 200 400 ہزار بھینسیں بہہ گئی۔ یہ لپس کی جو بیماری آئی ہے، یہ جو ابھی جانوروں میں آئی ہے، کبھی ہم سوچا ہے؟ دیکھیں آسمانی اور زمینی دونوں آفات ہم پر مسلط ہیں، ہم دعائیں کرتے ہیں، دعا قبول نہیں ہوتی، مسجدوں میں دعائیں کرواتے ہیں۔ آج ادھر بھی اعلان کیا گیا رات کو بھی کہ ہمارے جو یہ منگلا ڈیم کے کنارے جو لوگ رہتے ہیں، ان کے بارے میں بھی ڈی سی صاحب کی طرف سے اعلان ہوا ہے کہ وہ بھی اپنے اپنے جو ڈیم کے کنارے کے قریب رہتے ہیں، یا رستے میں جو لوگ ہیں ڈڈیال کے یا دلویر پور کے، وہ اپنے مویشی اور خود جو ہے وہ محفوظ مقامات پر منتقل ہو جائیں۔ یہ ڈیزل سے جو ریلا پانی کا کار ہے تاکہ کسی کو نقصان نہیں۔ آپ سوچئے گا ملک ہے تو ہم لوگ افراتفری کا شکار، ظالم حکمرانوں کا شکار، اور خود اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں تو ہم پر ظالم حکمران مسلط ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم نے ارشاد فرمایا جب لوگ علماء سے بھاگیں گے تو اللہ تعالیٰ پر 3 عذاب مسلط کرے گا۔ نمبر 1، ان کے رزق سے اللہ برکت ختم کر دے گا۔ برکت ختم کرنا پتہ کیا ہوتا ہے؟ برکت یہ نہیں ہے کہ 10 من گندم ہوتی تھی تو اب 5 من ہو، نہیں، گندم 1000 من بھی ہو جائے لیکن ضائع ہو جائے، اس کا فائدہ ملک کو نہ۔ آج دیکھا ہے سندھ کے گوداموں سے، جنوبی پنجاب کے گوداموں سے، بلوچستان کے گوداموں سے گندم کے جو بوریوں، ہزاروں کی تعداد میں بوریاں سیلاب میں بہہ گئی۔ یہ کیا تھا؟ یہ غریبوں کا حق تھا جو اللہ نے اس طرح نکلوایا ہے۔ یہ جو جانور مرے، یہ جو سبزیوں کا مسئلہ بنا، کیا ہم لوگ کچے پھلوں پر رنگ کر کے فراڈ کے ساتھ بیچتے نہیں؟ کیا ہم ناپ تول میں کمی کرتے نہیں؟ کیا ہم دودھ میں ملاوٹ نہیں کرتے؟ کیا ہم یہ قربانی کے جو جانور ہیں فراڈ کے ساتھ ان کے مصنوعی دانت لگا دیے، کیا ہم ان میں فراڈ نہیں کرتے؟ کیا دودھ میں ملاوٹ نہیں کرتے؟ ہماری گندم سے لے کر، ہمارے چاولوں سے لے کر، ہماری بچوں کا دودھ، ہمارا دہی، ہمارے کھانے پینے کی اشیاء، کون سی جگہ ہے جہاں پر ہم ملاوٹ نہیں کرتے اور اجتماعی طور پر ملاوٹ کرتے ہیں اور ہمیں پتہ ہوتا ہے تو آنکھیں بند کر لیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم پہ قیامت میں تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے، تمہارے برے کرتوتوں کی وجہ سے، تمہاری بدعمالیوں اور رب کو ناراض کرنے کی وجہ سے اللہ کے جو ولی ہوں گے، جو نیک ہوں گے، رب سے عرض کریں گے مولا یہ جیسے سیلاب آیا ہے، اللہ یہ سیلاب نہ آئے، اللہ سے مسلمانی بچا، اللہ اس عذاب کو بچا۔ کہتے ہیں نا، دعائیں کرتے ہیں نا، اللہ ان ظالم حکمرانوں سے نجات عطا کر۔ ہم کہتے ہیں نا اللہ یہ جو ہمارے اندر بے برکتی ہے، یہ جو فساد ہے، یہ جو انتشار ہے، یہ جو لڑائی جھگڑا ہے، یہ جو بے برکتی اور ہماری ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح گتھم گتھا ہے، مولا ہمیں اس چیز سے بچا، لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ یہ کہتے ہیں نا کورونا کے دور میں وہ کدھر گئے پیر، وہ جڑے پھوک مارنے سے بندہ سیدھا، وہ کدھر گئے؟ اس کا جواب میں آپ کو دے دوں۔ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا جو نیک ہے ان کی نماز ہے، دعائیں وہ بھی کرتے ہیں، آپ لوگ بھی کرتے ہیں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ قیامت میں تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ کے ایسے ایسے عذاب مسلط ہوں گے، جب کوئی اللہ کا نیک بندہ، اللہ کا ولی اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گا تو اللہ کی طرف سے اس کے دل میں ڈالا جائے گا، اسے کہا جائے گا اپنے لیے جو مانگ سکتا ہے مانگ، اپنی ضروریات کے لیے جو مانگ سکتا ہے وہ مانگ، لیکن ان لوگوں کے لیے کچھ نہ مانگنا، انہوں نے
میری نافرمانی کی، انہوں نے مجھے ناراض کیا، میں ان پر اسی طرح عذاب مسلط کروں گا۔ ہماری کون سی جگہ ایسی ہیں؟ مسجدوں کو ہم نے چھوڑا، کیا مسجدوں میں ٹھٹے نہیں ہوتے؟ کیا مسجدوں کسی مسجد کسی کا معاملات دیکھنا کہ ہماری مسجد دے دیتی؟ مسجدوں کے واش روم ہم جانوروں کی طرح استعمال کرتے ہیں۔ مسجد میں بندہ 4 بندے 4 پنکھے لگے ہوتے، یہ نہیں کہ یہیں پر کہیں بھی آپ چلے جائیں۔ ہم لاتے ہیں بجلیاں ہم چوری کریں اور اسی بجلی سے چلنے والے پنکھے کے نیچے بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کریں، نفل پڑھیں، راتوں کو جاگیں، روزے رکھیں، لوگوں کا حق مار کر یہ جو فصلیں اجڑتی ہیں نا، خدا کی قسم جس مال سے زکات نکالی جائے اور جس فصل سے عشر نکالا جائے، میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں ہزاروں سیلاب آئے، ہزاروں آگے لگے، اللہ تعالیٰ اس مال کی اس فصل کی حفاظت خود فرمائے۔ یہ اللہ اگر اس طریقے سے نہیں نکالتے نا ہم لوگ، تو اللہ پھر سیلاب کے ذریعے نکالتا ہے، اللہ عذاب کے ذریعے نکالتا۔ تو میری بات یاد رکھیے، آج ہمارے پاس وقت، ہم اجتماعی دعا کریں، ہم اللہ سے دعا کریں، مولا جس عذاب میں وہ مبتلا ہے مولا ہمارے گناہوں سے درگزر کر ان کو بھی معافی عطا کر اور ہمیں بھی معافی عطا فرما۔ لیکن ہم کو پتہ ہے کیا، پیر ہے تو اپنے آستانوں کی چمک دمک میں دین کی کیا فکر ہے؟ گلے رکھے ہوئے کروڑوں کی جائیدادیں، کروڑوں کے ان کی جو ہے وہ دکانیں، ان کے پلازے، ان کی پتہ نہیں کیا کیا۔ علماء ہیں تو اپنی بس جھونپڑی میں گھسے ہوئے، بس میں ہی نیک ہوں۔ عوام ہے تو اپنے چکر میں فلاں کھا گیا میں رہ گیا، رشتہ دار ہے تو اپنے چکر میں فلاں کی 5 گز زمین ہے، 10 گز زمین ہے، 5 مرلے کا پلاٹ قبضے کر لیں۔ تو خدا کے بندو، اللہ کے عذاب کو تو ہم خود بلا رہے ہیں، اللہ عذاب بیچتا نہیں، ہم اللہ کے عذاب کو خود دعوت دیتے ہیں۔ آج بھی وقت دعا کی، اللہ تعالیٰ نے سورہ نوح کی آیت نمبر 10 11 اور 12 میں ایک نچوڑ بتایا ہے، اگر تم مجھ سے مغفرت طلب کرو گے تمہیں فائدے والی بارشیں عطا فرماؤں گا، تمہیں اولاد بھی عطا فرماؤں گا، تمہیں پھل اور باغات بھی عطا فرماؤں گا، تم پر کرم فرما دوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہماری مغفرت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے جو لوگ مصیبت میں مبتلا ہیں ان پر کرم فرمائے، مصیبت سے نجات عطا فرمائے اور ہمیں ایسی اجتماعی مصیبتوں سے نجات عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔